المبارک کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک کے مہینے میں دعاؤں کا خصوصی التزام کیا جاتا ہے، اہتمام کیا جاتا ہے، لیکن دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا کھانا پینا اور پہننا یہ حلال سے ہو، یعنی انسان کا کھانا بھی حلال ہو، انسان کا پینا بھی حلال ہو، پہننا بھی حلال ہو۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک شخص بحالت سفر میں ہے اور چہرہ غبار آلود ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ رب العزت کو پکار رہا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی؟ تو دعا کی قبولیت کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا کھانا پینا اور پہننا حلال کا ہو۔ دوسری شرط دعا کی قبولیت کی یہ ہے کہ خلوص دل کے ساتھ انسان دعا مانگے۔ دعا مانگتے وقت انسان کا دل غافل نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے لا يقبل اللہ الدعاء بقلب لاہن، اللہ غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنے کا حکم ملا، جیسے حدیث میں آتا ہے یا معاذ اتق دعوت المظلوم لیس لہا من دون اللہ حجاب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا نے فرمایا اے معاذ، مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خلوص سے مانگتا ہے، پورے دل سے مانگتا ہے۔ تو دعا کی قبولیت کی دوسری شرط یہ ہے کہ انسان خلوص دل سے مانگے، پوری اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو، دل غافل نہ ہو۔ جیسے ہم لوگ مانگتے ہیں کہ جیسے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہاتھ ایک دوسرے پر مل رہے ہوتے بھی ہیں، ہمارا دل دوسری طرف ہوتا ہے، دیکھ بھی رہے تو یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ایسے نہیں بلکہ پوری توجہ سے۔ دعا کی قبولیت کی تیسری شرط یہ ہے کہ دعا کی قبولیت میں جلد بازی پھر نہ کرے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے یستجاب لأحدکم ما لم یستعجل، کہ تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ جلدی نہ مچائے۔ جلدی کیا ہوتی ہے؟ دعا مانگی آپ نے اور دعا مانگ کر کے آپ باہر نکلے نہیں اور کہتے ہیں یار میں نے تو کتنی دعائیں مانگی ہیں، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے ہلاک ہونے کے لیے بدعا مانگی تھی، اور ہارون علیہ السلام نے اس دعا پر آمین کہا تھا، اور قرآن میں بھی آتا ہے قد اجیبت دعوتکما، اللہ فرماتے ہیں تمہاری دعا قبول کی گئی۔ لیکن اس دعا کی قبولیت کے آثار کب ظاہر ہوئے؟ 40 سال کے بعد فرعون غرق ہوا، گویا دعا قبول ہو گئی لیکن قبولیت کے آثار اور جو نشانات تھے وہ 40 سال کے بعد ظاہر ہوئے۔ تو لہٰذا دعا کرنے کے بعد پھر بندہ یہ نہ کہے کہ میری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی، جلدی نہ مچائے۔ چوتھی شرط یہ ہے دعا کی قبولیت کی کہ جزم اور یقین سے مانگے۔ جیسے ایک بچہ اپنے والد سے کہتا ہے اور مانگتا ہے، اللہ میں کہتے ہیں ابا سے کہ میں نے یہ چیز لینی ہے، ضرور لینی ہے، اور وہ روتا ہے، چلاتا ہے، ہٹتا نہیں ہے۔ اسی طرح جب اللہ رب العزت سے مانگو تو جزم اور یقین سے، وہ اس طرح نہیں کہ اے اللہ اگر تو چاہے مجھے دینا چاہے تو دے دے، نہیں اس طرح نہیں، یقین سے جب آپ کو پتہ ہے یہ چیز درست ہے، اس کا مانگنا بھی درست ہے، تو جزم اور یقین کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگو۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ دعا مانگتے وقت یہ اوقات قبولیت کا بھی لحاظ ہونا چاہیے۔ اوقات قبولیت مثلا رات کے آخری وقت میں جو دعائیں ہوتی ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے سحری کے وقت میں، افطاری کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو دعا مانگتے وقت اوقات قبولیت کا بھی لحاظ ہونا چاہیے کہ کس وقت مانگ رہے ہیں۔ اسی طرح امکنہ قبولیت، جو مکان جہاں پر آپ دعا مانگ رہے ہیں اس کو بھی خصوصی اثر ہوتا ہے۔ مثلا مسجد حرام میں مانگ رہے ہیں، مسجد نبی میں مانگ رہے ہیں، بیت المقدس میں مانگ رہے ہیں، مسجد کے اندر مانگ رہے ہیں، تو امکنہ قبولیت کہ وہ جگہ جہاں پر آپ دعا مانگ رہے ہیں وہ بھی اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ وہ جگہ ٹھیک ہو، یہ نہ ہو گناہ کی جگہ پر آپ کھڑے ہو کر دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور تیسرا احوال قبولیت، اس میں کہ قبولیت ایسا عمل ہو کہ جو مقبول عمل ہے اس کے بعد دعا کریں۔ جیسے مثلا نماز آپ نے پڑھ لی ہے، نماز کے بعد بندہ دعا کرتا ہے، قرآن مجید کی آپ نے تلاوت کی ہے، قرآن مجید کے بعد بندہ دعا کرتا ہے، اسی طرح ذکر و اذکار کر لیا اس کے بعد بندہ دعا کرتا ہے۔ تو احوال قبولیت کا بھی لحاظ ہو، پانچویں شرط یہ ہے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے
کہ دعا جب بندہ شروع کرے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کرے، اللہ کی بڑائی بیان کرے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد دعا مانگے اور آخر میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ تو جب آقا پر درود بھیجے گا تو حدیث میں آتا ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں، تو یہ درود تو ضرور قبول ہوگا۔ اور جیسے ہم بادشاہوں سے مانگتے ہیں تو وہاں پر پہلے کیا کرتے ہیں، بادشاہوں کا تذکرہ کیا جاتا تھا، بادشاہ ایسا ہے، ایسا سخی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت سے جب مانگے تو اللہ رب العزت کی مدح ہونی چاہیے۔ تو یہ 6 شرائط ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ انسان کا مال حلال کا ہو، کھانا پینا پہننا حلال کا ہو۔ دوسرا یہ ہے کہ پورے خلوص سے دل کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ دعا کی قبولیت میں جلد بازی نہ کرے۔ چوتھا یہ ہے کہ جزم اور یقین کے ساتھ دعا مانگے۔ پانچواں یہ ہے کہ اوقات قبولیت کا، امکنہ قبولیت کا، احوال قبولیت کا لحاظ رکھے۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ جب دعا کرنے لگے اللہ رب العزت کی پہلے حمد و ثنا کرے، آقا پر درود بھیجے، اس کے بعد دعا کرے اور آخر میں پھر آقا کے اوپر درود بھیجے۔ پھر دعا کے قبول ہونے کی مختلف صورتیں ہیں کہ آپ نے دعا مانگی، وہی دعا بعین ہی قبول ہو گئی۔ یہ پہلی صورت ہے جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں یار میری دعا قبول ہو گئی۔ دوسری یہ ہوتی ہے کہ آپ نے دعا مانگی، جس چیز کی وہ چیز آپ کو نہیں ملی اس سے بہتر چیز مل گئی، یہ بھی آپ کی دعا قبول ہونا ہے۔ تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو اللہ سے آپ نے دعا مانگی وہ چیز بھی نہیں ملی، اس سے بہتر بھی نہیں ملی، لیکن آپ پر مصیبتیں آنے والی تھیں، اللہ رب العزت نے اس دعا کی برکت سے وہ بلائیں مصیبتیں آپ سے دور کر دی، یہ بھی دعا کی قبولیت ہوگی۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ آپ کو وہ چیز بھی نہیں ملی، اس سے بہتر بھی نہیں ملی، آپ کی بلائیں بھی مصیبتیں بھی آپ سے دور نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی وہ دعا قبول ہوئی ہے، وہ آخرت میں ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ اور جب انسان قیامت کے دن ملے گا اللہ رب العزت کے حضور، حساب و کتاب جب چل رہا ہوگا، اپنے نیکیوں کے انبار دیکھے گا، وہ کہے گا یہ نیکیاں تو میں نے نہیں کی، تو اس سے کہا جائے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تم نے مانگی تھی، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوئی اور اس کے بدلے میں یہ چیزیں تمہیں عطا کی جا رہی ہیں۔ اس وقت بندہ تمنا کرے گا کہ کاش میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ ہے، آپ دعائیں مانگیں، جو مانگنا ہے مانگے، اللہ رب العزت سے جنت کو مانگے، جہنم سے پناہ مانگے، اپنے رزق کی برکت مانگے، اولاد کے لیے مانگے، اولاد کے نیک صالح ہونے کے لیے مانگے، کاروبار میں بس دعائیں اللہ سے مانگتے رہے رمضان کے مہینے میں، ضرور و ضرور قبول ہوگی۔ قبول نہ بھی ہوئی تو آخرت میں آپ کے لیے ذخیرہ ہوگی۔ تو بہرحال یہ دعا کے متعلق چند ضروری بات تھی۔ ہم اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ہم دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، تو دعا کی قبولیت کی بھی کچھ شرائط ہوتی ہیں۔